سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 41۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس نصیحت نامے کا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یقیناً یہ ایک نادر کتاب ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، باطل اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتاری ہوئی ہے اس ذات کی جانب سے جو حکمتوں والا ہے، تعریفوں والا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہی جاتی آپ کے لیے باتیں مگر وہی جو کہی گئی ان رسولوں کے لیے جو آپ سے پہلے گزرے۔ ان ربک لذو مغفرہ، کوئی شک نہیں کہ تیرا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم، اور بڑی دردناک سزا بھی دینے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العالمین نے الحاد کا ذکر فرمایا، جو لوگ میری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، جس کا مفہوم گزشتہ درس میں میں عرض کر چکا ہوں کہ آیت کو اس کے معنی پہ رکھتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس کی تفسیر تعویل ایسی کرنا کہ جس سے مفہوم بدل جائے، غلط ہو جائے، الٹ ہو جائے، اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ فتنہ الحاد آج چاروں طرف سے برپا ہے، بالخصوص جدید علوم اور افکار کے ذریعے امت مسلمہ میں قرآن و سنت کے ایسے معانی اور مفاہیم اور مطلب پیش کیے جا رہے ہیں کہ جس سے 1400 سال میں امت کا جو مفہوم، جو سمجھ، جو دین کے مسائل ہیں ان کو یکسر بدل دیا جائے۔ اس میں نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، کئی ختم نبوت کے معنوں کو بدلا جا رہا ہے، کئی عبادات کے مفہوم کو بدلا جا رہا ہے، کہیں عقائد و نظریات پہ حملے ہیں، کہیں جو ہے وہ معاشرت اور معیشت پہ حملے ہیں، کہیں ہمارے اپنے خاندانی سسٹم اور نظام اور اسلام کے خوبصورت ایک نکاح جیسے عمل پہ حملے ہیں۔ یہ سب الحاد کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جو ملحد ہیں وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ ملحد کہتے ہی اس بے دین اور اس بے ایمان کو ہے کہ جو اسلام کی آڑ لے کر اسلام پہ حملہ کرے۔
اسلام کے پیچھے چھپ کر اسلام پہ حملہ کرے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ پاک واضح طور پہ کفر کرنے والوں کے متعلق فرماتے ہیں ان الذین کفروا بالذکر، وہ لوگ جنہوں نے اس ذکر کا انکار کیا۔ ذکر یاد دہانی کو بھی کہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں معنی اس کا قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے۔ تو قرآن کریم ذکر بھی ہے، اور یہاں معنی یہی کہ جب ان کے پاس یہ ذکر، یہ نصیحت نامہ، یہ اللہ کی طرف سے یاد دہانی، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا پھر انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کے انکار سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کا اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ انہو لکتاب عزیز، یہ کتاب تو بڑی ہی نادر اور بڑی ہی منفرد کتاب ہے۔ عزیز کا معنی عزت والا بھی ہے، یہاں اس قرآن کریم کے ساتھ عزیز کا لفظ اس لیے لائے کہ یہ کتاب خود بھی عزتوں والی ہے، جو اس کتاب کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کو بھی عزت والا بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہاں اس کا معنی نادر، منفرد، شان والی، عزت والی، سارے ہی مفہوم اور معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ اس کتاب کو تسلیم نہ کر کے بندہ یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی اس کتاب کا نقصان کر دیا تو یہ اس کی بھول ہے۔ اس کتاب کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، اس کا بھیجا ہوا، اس کا نازل کردہ، جو اس نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پہ اتارا۔ اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو انکار کرے گا وہ خود غارت ہو جائے گا، جو اس کا مقابلہ کرے گا وہ خود بے عزت اور ذلیل ہو جائے گا۔ چنانچہ آج تک آپ دیکھ لیں، جس نے قرآن کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی کسی بھی انداز سے، معنی اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی، یا قرآن کریم کے الفاظ و حروف پہ حملے کی کوشش کی، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ اس کتاب کے ایک حرف کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی باطل اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ بعض حضرات فرماتے یہ جو فرمایا کہ من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جانب سے کوئی اگر قرآن کریم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا، قرآن کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک مفہوم ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تمہیں آگے پیچھے سے تمہاری حفاظت فرمائے، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ من بین یدی ولا من خلفی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کتابیں قرآن کریم سے پہلے گزر چکی، نہ تو وہ قرآن کریم کو کمزور کر سکتی ہیں، بلکہ قرآن کریم تو خود ان کا تائید کردہ ہے، مصدق ہے۔ قرآن کریم تو خود تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کر رہا ہے۔ اگر قرآن کریم تصدیق نہ کرے تو آج دنیا میں تورات اپنی اصلی شکل میں کہیں نہیں، انجیل کہیں نہیں، زبور کہیں نہیں۔ ان کتابوں کا پتہ کس نے دیا ہے؟ قرآن کریم نے دیا ہے۔
تو یہ کتابیں جو پہلے گزر چکی وہ بھی قرآن کریم کو کمزور نہیں کر سکتی، ولا من خلفی، اور اس کے بعد تو اللہ کی طرف سے کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ کوئی بعد میں بنا کر اس کتاب کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی کوشش بھی ناکام ہوگی۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کے مقابلے میں قرآن یا کتاب یا کلام لانے کی کوشش کی، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ ایک تیسرا مفہوم بعض علماء نے یہ لکھا ہے جو زیادہ قرین قیاس اور آیات مبارکہ کے سیاق و سباق کے لحاظ سے زیادہ موزوں لگتا ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ من بین یدیہ کا مطلب ہے کھلم کھلا، اور من خلفی کا مطلب ہے چھپ کے، پیچھے سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھلم کھلا قرآن کریم پہ حملہ آور ہوگا، وہ بھی قرآن کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا، اس کا بھی نقصان اپنا ہی ہوگا، قرآن کے ایک حرف کا بھی وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور من خلفی کا مفہوم وہی الحاد ہے کہ کوئی قرآن کے پردے میں چھپ کر بھی قرآن پہ حملہ آور ہوگا، یہ کہہ کہ جی ہم قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں، اور پھر قرآن کے مفہوم اور مطلب کو بیان کرتے ہوئے بدلنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے اس کا بھی اپنا ہی نقصان ہوگا، وہ قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ آج تک 14 صدیوں میں آپ دیکھ لیں، نہ تو اس کے حروف اور معانی، اس کے حروف اور الفاظ کو کوئی بدل سکا، اور نہ ہی آج تک اس کے معنی اور مفہوم کو کوئی بدل سکا۔ یہ اللہ نے ایسی کتاب، محفوظ کتاب بنائی، کسی نے کھلم کھلا آ کے اس کا انکار کیا تو اس کو بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انگریز نے جب اس خطے میں اپنے ناپاک قدم رکھے، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہاتھوں میں قرآن اٹھا اٹھا کے کہا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے دنیا میں امن نہیں آ سکتا، اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے ٹل لگا لیا، کتابیں اٹھا اٹھا کے دریاؤں میں پھینکی، علماء کو توپوں کے دھانے پہ لگا لگا کے اڑا دیا گیا، درختوں پہ، چوکوں میں، چراہوں میں علماء کے لاشیں لٹکا دیے گئے کہ کسی طرح یہ کتاب دنیا سے مٹ جائے۔ لیکن آج ایمانداری سے دیکھیں کہ آج بھی یہ کتاب پہلے سے زیادہ آن بان اور شان کے ساتھ موجود ہے، الحمدللہ۔ اس ایک سال کے اندر صرف ایک ادارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جو ہمارا دینی مدارس کا سب سے بڑا بورڈ ہے، اس ایک ادارے کے تحت 80,000 کے قریب قرآن کریم کے حافظ بچے اور بچیاں تیار ہوئے۔ یہ ایک ادارے کی محنت ہے۔ اس کے علاوہ کتنے وفاق اور کتنے ایسے مدارس جو وفاق کے بغیر حفاظ تیار کر رہے، ان سب کو شامل کیا جائے تو تعداد لاکھوں سے بھی اوپر چلی جاتی۔ قرآن اپنی آن بان شان کے ساتھ موجود ہے، لیکن انگریز وہ سمٹ کر ایک برطانیہ جیسے چھوٹے سے ملک میں وہ سمٹ کر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج باطل امریکہ کی شکل میں حملہ آور ہے، اور اس کے معاون اور ممد یہاں پر اس کو پناہ دے رہے ہیں کہ کسی طرح یہ قرآن کو مٹا دے، لیکن آج کا باطل بھی یہ سن لے، کھلم کھلا اس کا مقابلہ کرے گا، تب بھی اس کی بات چل نہیں سکے گی۔ قرآن اپنی آن بان اور شان کے ساتھ موجود رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت موجود رہے گا۔ اور دوسری طرف کوئی شخص من خلفی ہی چھپ کر حملہ کرے، آج غامدی جیسے، مرزا جیلمی جیسے آج کتنے جو ہے قرآن پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور جناب وہ میڈیا پہ بیٹھ کے اور چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے قرآن کے مفہوم اور معنی کو بدلنے کی کوشش کر رہے، لیکن ان کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔
نہ قرآن کے کوئی حروف و الفاظ کو بدل سکتا ہے، نہ قرآن کے کوئی معنی و مفہوم کو بدل سکتا ہے۔ مرزا قادیانی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ اس کی جعلی اور جھوٹی نبوت قرآن کے پردے میں چل سکے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس بر صغیر کے علماء نے اس کے اس پردے کو چاک کر دیا، پاش کر دیا، فاش کر دیا، اور بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم یہ بتا دیا کہ یہ ایک جھوٹا انسان ہے، یہ کذاب اور دجال انسان ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح آج دنیا میں کوئی بھی شخص اٹھ کر قرآن کے مفہوم اور معنی کو بدلنے کی کوشش کرے گا، یعنی پیچھے سے اس پہ حملہ آور ہوگا، تو اللہ فرماتے کہ یہ باطل بھی اس میں چل نہیں سکے گا۔ میرا محترم دوستو، اس معاملے میں تو ہمیں کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب شیخ الحدیث ہیں، ہمارے دور تفسیر کے استاذ بھی ہیں۔ وہ فرماتے ایک دفعہ میرے پاس نوجوان آئے بڑے پریشان، اور کہتے جی دیکھا جی نٹ پہ انہوں نے قرآن کو بدل دیا، اور اس کے اندر الفاظ بدل کے، حروف بدل کے، اور قادیانیوں نے کتنے نسخے اس کے چھپا کے جس میں الفاظ بدلے ہوئے، مفہوم بدلے ہوئے، معنی بدلے ہوئے وہ دنیا میں پھیلا رہے۔ حضرت فرماتے میں نے انہیں سے کہا کہ کس بات کی ٹینشن ہے؟ قرآن کریم کی یہ بدل جائے گا، اس کے حروف بدل جائیں گے، اس کا معنی بدل جائے گا؟ انہوں نے کہا جی یہی ٹینشن ہے۔ فرمایا یہ ٹینشن نہ لو، یہ پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ قرآن کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ کوئی بدل سکے گا۔ اس کا محافظ خود کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کا محافظ کون ہے؟ اللہ خود ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ فرمایا پریشانی کی بات یہ ہے کہ تمہارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے؟ تم قرآن کے محافظین میں شامل ہو رہے ہو یا قرآن کے مخالفین میں شامل ہو رہے ہو؟ یہ ہے پریشانی کی بات۔ آج بھی یہی سوچنے کی ضرورت ہے، میرا شمار کن میں ہو رہا ہے، میں کن لوگوں میں شامل ہوں؟ آیا قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں یا قرآن کو نعوذ باللہ مٹانے والوں؟ اللہ مجھے آپ کو قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب تو اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو خود حکیم ہے۔ حکیم کا ایک معنی حکمتوں والا، اور حکیم کا ایک معنی محکم سے کہ وہ ذات خود بڑی مضبوط ہے۔ جب وہ خود بڑا مضبوط تو اس کا کلام بھی بڑا ہی مضبوط ہے، کوئی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا۔ اور حمید کا معنی تعریفوں والا، کوئی اس کو مانے تب بھی یہ تعریفوں والا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی تعریفوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین، سارے لوگ اللہ کے مخالف ہو جائیں تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، وہ اللہ پھر بھی تعریفوں والا ہے۔ سارے مل کے اس کی تعریفیں کرنے لگ جائیں تو اس کی تعریفوں میں اضافہ نہیں کر سکتے، وہ پھر بھی تعریفوں والا ہے۔ تو جب اللہ حمید ہے تو اللہ کا کلام بھی کیا ہے؟ وہ بھی حمید ہے، تعریفوں والا ہے۔ کوئی ساتھ دے یا مخالفت کرے، قرآن اپنی جگہ پہ اٹل حقیقت قائم و دائم ہے۔ اللہ اس کتاب کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی، جو اصل میں آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی نیابت میں دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی، کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ طنز و تشنیع کریں گے، لوگ مختلف قسم کے آوازیں اٹھائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، لیکن فرمایا یہ ذہن میں رکھیں ما یقال لک، آپ کے لیے وہی باتیں کہی جا رہی الا ما قد قیل للرسل من قبلک، جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے کہی گئی، وہی باتیں۔ تو جیسے ان رسولوں نے صبر کیا، عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جمے رہے، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ بھی صبر کا مظاہرہ کریں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، استقامت کے ساتھ لگے رہیں۔ یہی پیغام میرے محترم دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آج میرے اور آپ کے لیے۔ آج دین کی محنت کرنے والے، وہ مدارس کی شکل میں ہو، وہ تبلیغ کی شکل میں ہو، وہ خانقاہوں اور تصوف کی شکل میں ہو، وہ سیاسی میدانوں میں کفر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قرآن کی حفاظت کی شکل میں ہو، کسی بھی انداز سے قرآن کی محنت کو زندہ رکھنے والے وہ یہ ذہن میں رکھیں، باتیں آج بھی ہوں گی، تانے آج بھی دیے جائیں گے، طنز و تشنیع کے نشتر آج بھی برسائے جائیں گے، پروپیگنڈے کے تیر آج بھی چلائے جائیں گے، لیکن وہ یاد رکھے جو عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ کو سامنے رکھ کے حوصلے اور جذبے کے ساتھ اللہ کے دین پہ قائم و دائم رہیں گے، کامیابی ہمیشہ انہی کے قدم چومے گی۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بات طے شدہ ہے، پکی ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ان ربک لذو مغفرہ، تیرا پروردگار۔ اور اس میں کتنی بڑی تسلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ربک ان ربک، تیرا پروردگار۔ ساری دنیا کہے میرا رب میرا رب، اور اللہ رب العالمین فرمائے میرے محبوب میں تو تیرا ہوں۔ ان ربک، تیرا پروردگار، لذو مغفرہ، بڑی بخشش والا ہے۔ کفر، ظلم، کوئی بھی انسان بڑے سے بڑا جابر و ظالم کافر ہو، لیکن جب وہ اپنی راہ کو بدل لے، اللہ کے سامنے آ جائے، عاجزی اختیار کر لے، توبہ استغفار کر لے، وہ بڑی بخشش والا ہے، بڑی بخشش والا ہے۔ اور اگر نہیں، اپنی ڈگر پہ کھڑا ہے، اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، ٹیڑھا ہی چلنا ہے، اس نے قرآن پہ حملہ آور ہی ہونا ہے، فرمایا پھر وہ بھی سن لے کہ وذو عقاب علیم، پھر وہ رب العالمین وہ بڑا ہی سخت سزا دینے والا ہے، بڑی عبرتناک و دردناک سزا دینے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس جملے میں بہت بڑا پیغام ہے آج کے اسلام دشمنوں کے لیے کہ آج بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے، استغفار ہو سکتا ہے، توبہ ہو سکتی ہے، مغفرت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسی صورتحال میں موت آ گئی تو پھر اللہ بڑی دردناک سزا دے گا، بڑی خوفناک سزا ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اس سزا سے محفوظ رکھے اور اپنی مغفرت کا مستحق بنائے۔ تو نیت کرو، عزم کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم قرآن کی محنت کو جاری و ساری رکھیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتاً کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک